موجود ہیں کنسلٹنٹ گائناکولوجسٹ ڈاکٹر نصرت ملک اوان. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں السلام. آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ فرسٹلی تو پروگرام میں آنے کے لیے نصرت. تھینک یو جی. اور سیکنڈلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو بھی پریگننٹ ہوتی ہیں خواتین وہ تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے حساس ہو جاتی ہے, کنسرن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, یہ کھا لیں, یہ کر لیں, یہ سب کر لیں, اس حوالے سے. اب موسم کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے تو اب تو وہ زیادہ محتاط ہوں گی ایک طرح سے, تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کے جو بھی بیبی ہے ان پہ کچھ اثرات ہوں گے؟ جی بالکل, کیوں نہیں. ویسے بھی آج کل جو اسماگ کی کنڈیشن بنی ہوئی ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو آج کل کی جو صورتحال ہے وہ تو بہت زیادہ گہرا تعلق ہے اس کا پریگنینسی کے ساتھ. حاملہ خواتین ان کے ڈیولپنگ بیبی کے اوپر بہت گہرا تعلق ہے اس کا, اسماگ کا, ان سب چیزوں کے ساتھ. تو وہ اپنا خیال کس طرح سے رکھ سکتی ہے؟ ماسک کے ساتھ ہی یا باہر نکلنے سے اوائڈ کریں؟ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کچھ سطحی لیول پہ, حکومتی سطح پہ اور کچھ انڈیویجول لیولز پہ جو ہم کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پہلے کہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسماگ ہے کیا. بیسیکلی جب ہوا میں بہت زیادہ دھوئیں کی مقدار, ڈسٹ کی مقدار اور مضر صحت گیسوں کی مقدار بڑھ جائے اور پارٹیکلز شامل ہو جائیں تو یہ اسماگ ہے, اسموک اور فاگ کا کمبینیشن. اب ہم سب سانس جب لیتے ہیں ہم بیسیکلی آکسیجن کے لیے لیتے ہیں, لیکن جب ہم اسماگ کی کنڈیشن میں سانس لیں گے تو آپ خود سوچیں ہم اندر کیا لے کے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر حاملہ خواتین کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ حاملہ خاتون نہ صرف اپنے لیے سانس لے رہی ہے بلکہ اپنے بچے کے لیے بھی لے رہی ہے, تو وہ گہرا سانس ہے اور زیادہ وہ لائبل ہیں ٹو گیٹ انوالوڈ ان دی آل دی ہیزرڈز آف دا اسماگ. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک تو گورنمنٹ لیول پہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں, کارخانوں فیکٹریوں کے دھوئیں کو سمیٹنا, گاڑیوں کو دیکھنا, جو فارمرز آج کل کر رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے, اور مزید ضرورت ہے کہ ہم کھیت وغیرہ نہ جلائیں کیونکہ ٹھنڈ کے موسم میں بیسیکلی پھر وہی دھواں اکٹھا ہو جاتا ہے اور زیادہ لوور لیول پہ یہ گیسز اکٹھی ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیں سانس میں دقت دیتی ہیں. بالکل اس طرح سے. اور اس سے پھر سانس کی بے شمار بیماریاں ہیں, حاملہ خواتین کو چھوڑیں ہر کوئی افیکٹ ہو رہا ہے اس سے. اور آنکھوں کی بیماریاں, سانس کی بیماریاں, گلے کے انفیکشنز, بلکہ اگر دور رس نتائج دیکھے جائیں تو کینسر تک, بہت سی چیزیں ہیں جو اس سے نقصان دہ ہو سکتی ہیں ہیومن باڈی کے ساتھ. آپ نے پوچھا خاص طور پہ حاملہ خواتین کے ریفرنس سے, تو بیسیکلی حمل پہ اس کے اتنے گہرے تعلق ہے اس چیز کا کہ نہ صرف بچے کی گروتھ افیکٹ ہوتی ہے, وہ بعض دفعہ چھوٹا رہ جاتا ہے, امیون سسٹم افیکٹ ہوتا ہے اور اس کی گروتھ اس پوٹینشیل کے ساتھ نہیں ہو سکتی جس کے ساتھ ہونی جیسے ہیلدی نارمل بیبی کی گروتھ. ایگزیکٹلی. تو الٹیمیٹلی لو برتھ ویٹ بیبیز پیدا ہوتے ہیں. صحیح. اچھا دیکھیں جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں نا اداروں کی یا پھر دھواں چھوڑتی فیکٹریوں کی, بھٹوں کی, کسانوں کی, سب کی ذمہ داری ہے. مجھے پرسنلی فیل ہوتا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے وہیکلز, گاڑیوں کی جو ہے وہ باہر نہ نکالیں. اگر ہم کسی اور چیز پہ کنسرن کر سکتے ہیں وہاں پہ کریں, جہاں پہ احتیاط کر سکتے ہیں کم سے کم نکلے, تاکہ ہم ہر بندہ جو ہے نا اپنا کنٹریبیوشن دے گا تو وہی چیزیں ہوں گی, کسی پہ نہیں ہم ایک طرح سے ڈال سکتے. اور سیکنڈلی نصرت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسے کہ یہ اسموک کا جو اتنا بھی اثر ہے یہ تقریباً 2-3 سالوں سے ایسے پیک پر ہے, اپنی یہ سیکنڈ یا تھرڈ ایئر ہے. تو آپ نے جو بچوں کی جو نشو نما ہے, جو آپ کے پاس بچے آتے ہوں گے یا جو ڈیلیور ہوتے ہوں گے, اور اس سے پہلے جو بچے تھے ان کی صحت کے اگر حوالے سے دیکھیں میجر ڈفرینس آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس کے بعد جب تھوڑے سے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں, پہلے 3 ماہ کرٹیکل ہوتے ہیں تھوڑے سے, تو ان کو بیماریاں, نزلہ زکام یہ زیادہ رہتا ہے؟ بالکل زیادہ رہتا ہے. اگر ہم مختلف اثرات دیکھیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ایک تو لو برتھ ویٹ بیبیز پیدا ہو رہے ہیں اسموگ کی وجہ سے, دوسرا مسکیریج کا ریٹ بڑھ رہا ہے. بالکل ایئر پولوشن کا اور مسکیریج کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس کے علاوہ ایسی بیماریاں اسٹیبلش ہو رہی ہیں پریگنینسی کے اندر جو عام حالات میں اتنی نہیں ہوتی. مثلا بلڈ پریشر اور شوگر کے مسائل جو ہیں وہ بھی ایئر پولوشن والے علاقوں میں زیادہ ہیں حمل کے اندر. صحیح. اور پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ڈفرینٹ بیماریاں دیکھی گئی ہیں. سانس کی بیماریاں بچوں میں زیادہ ہیں. پھر یہ بچے آٹزم کا شکار زیادہ ہیں. تقریباً کہا جا رہا ہے مختلف آرٹیکلز میں اور مختلف ریسرچز میں کہ 2 گنا چانسز ہیں ہائی ڈینسٹی ایئر پولوشن لیولز کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے کہ وہ آٹزم کا شکار ہو سکتے ہیں. ماؤں کو ڈپریشن زیادہ ہے اسموگ والے اور ایئر پولوشن والے علاقوں میں. اس میں ایون ریسرچز ہو چکی ہوئی ہیں. چائنا کے بیجنگ میں بہت زیادہ اسموگ ہوا کرتی تھی. انہوں نے 2 مہینے کے لیے کہیں اولمپکس کے چکر میں اپنی سارے دھوئیں والی سب چیزیں بند کیں, اور انہوں نے نوٹ کیا کہ جو بچے پیدا ہوئے اس کے بعد
ان کا ایوریج وزن اسموگ کے دنوں میں پیدا ہونے والے بچوں کی نسبت تقریباً 1 کلو زیادہ تھا. تو آپ دیکھ لیں کس قدر گہرا افیکٹ ہے. یعنی بچوں کے وزن تک افیکٹ ہوتے ہیں, گروتھ ان کی افیکٹ ہوتی ہے, وقت سے پہلے دردیں لگ جاتی ہیں کچھ کیسز میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2-3 سال سے, جیسے آپ نے ابھی کہا, کہ اس مسئلے کا شکار ہیں. اور چونکہ یہ اس طرح نہیں ہے جیسے کووڈ تھا, کووڈ آیا, لوگ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھے. بالکل اس طرح یہاں دور رس نتائج ہیں, سلو پوائزن ہے یہ ایک طرح سے. بالکل. تو اس کی وجہ سے ایک نقصان جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو لائٹلی لینا شروع کر دیا. ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایکچولی اس کے دور رس نتائج کتنے زیادہ ہیں. تو ہم اتنی گہری اسموگ کی لپیٹ کے اندر ہیں, پھر بھی ہم اس طرح ماسک نہیں پہن رہے, اس طرح اندر نہیں بیٹھ رہے. گورنمنٹ اناؤنس کیے جا رہی ہے, بچوں کو اسکولوں سے چھٹیاں دی جا رہی ہیں, آپ کو اتنا کہا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ گھروں میں بیٹھیں, لیکن ہم اس طرح نہیں بیٹھ رہے ہیں, ہم سیریس نہیں لے رہے ہیں, ہم اس کو اس طرح سیریسلی نہیں لے رہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ موسم میں کس طرح سے ہے, کوئی نہیں چل رہا ہے, 1 مہینے کا ویٹ کر رہے ہیں, بارش کا ویٹ کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں اپنی ایکٹیویٹی تھوڑی سی محدود کر لینی چاہیے. سب گھر اس پہ کنٹریبیوٹ کریں اور ایک دن کے لیے لاک ڈاؤن خود کر لیں کہ آج میں وہیکل باہر نہیں نکالوں گا, میں آج نکلا ہوں, میں آج ہی یہ 4 کام اکٹھے کروں. ایگزیکٹلی اس طرح سے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم انڈیویجول لیول پہ کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کہ گھروں میں بیٹھیں, نہ نکلیں جتنا ممکن ہے. اس کے بعد اگر نکلنا ناگزیر ہے اور جانا ہی ہے باہر, تو پھر 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ ہم ماسک کا استعمال کریں. ماسک میں اگین وہی بات ہے کہ اگر ہم N95 پہنیں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے, اور اگر ہم سادہ ماسک بھی پہنیں ایٹ لیسٹ وہ فٹ صحیح ہو رہا ہو آپ کے چہرے پہ. اگر اس میں ادھر ادھر سے ہوا آ رہی ہے تو وہ اتنا افیکٹو نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد یہ کہ اپنی ایگزرشن لیول جو ہے اس کو منیمائز کر کے رکھیں. زیادہ مشقت کا کام نہ کریں اگر آپ باہر نکلے بھی ہیں. اگر آپ زیادہ تیز, مثلا اگر آپ بھاگیں گے بجائے چلنے کے, تو آپ زیادہ سانس آپ کو ریپڈلی اور زیادہ انہیل کریں گے, تو زیادہ آپ کے اندر مضر صحت گیسز جائیں گی اور اس کا نقصان زیادہ ہوگا. حتیٰ کہ اب وہ بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف سانس کا مسئلہ نہیں, آپ کی اسکن آپ کا سب سے بڑا آرگن ہے, آپ اسکن سے بھی بہت کچھ انہیل ابزارب کر رہے ہیں. بالکل بالکل. سو یہ سب چیزیں. پھر اگر گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت سے اسٹیپس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں اسموگ کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم پانی کا استعمال زیادہ کریں. گرم پانی ہے تو اس کا اور زیادہ اچھا افیکٹ ہے کہ ہمارے نیزل پیسیجز اور ایئر وے پیسیجز بہتر ہو جاتے ہیں. آنکھیں دھو کے رکھیں تاکہ اریٹیشن کم ہو صاف پانی سے. پھر اس کے علاوہ اپنے گھروں کے اندر ایسے پودے لگائیں جو آکسیجن چھوڑتے ہیں. اس میں یہ سمپل سستے اور اچھے پودے ہیں, منی پلانٹ, ربر پلانٹ, اسنیک پلانٹ. یہ اپنے گھروں میں اپنے کمروں کے اندر رکھیں تاکہ زیادہ آکسیجن کا اخراج ہو اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ آپ جو چولہے پہ کام کر رہے ہیں اس میں کتنا ایک دھواں نکل رہا ہے, آپ کے ایگزاسٹ کے سسٹم کیسے ہیں, اور آپ اگر لکڑیوں پہ کھانا بنا رہے ہیں تو کتنا وہ دھواں چھوڑ رہی ہیں, کیسی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں. گھر کے اندر بھی دھوئیں کی مقدار کم ہو. اگر آپ افورڈنگ ہیں, گھر میں ایئر کنڈیشنر وغیرہ ہیں, تو اس میں ایئر پیوریفائنگ سسٹم جو ہے اس کو آن کر کے رکھیں بیچ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, تاکہ آپ کے کمرے کی گیسز جو ہیں وہ پیوریفائی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ایئر پیوریفائرس بھی کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں. جی بلا ضرورت تو نہیں مارکیٹ میں کوئی بھی چیز آتی ہے, اگر لگ رہا ہے کہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے تو وہ ضرورت کے تحت ہوتے ہیں. اور اگر حاملہ خواتین ہیں, میں ان کے سلسلے میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی کہ اگر انہوں نے باہر کھیتوں میں کام کرنا ہے کچھ, تو اگین وہی بات ہے کہ زیادہ مشقت کا کام بہتر نہیں ہے اسموگ کے دنوں میں خاص طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر نصرت, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. جیسے کہ جو بھی حاملہ خواتین ہوتی ہیں, ہم ان کو کہا جاتا ہے یا سنا ہے ہم نے کہ ان کو دوائی جو ہے وہ زیادہ ایکسیسو نہیں لے سکتی ہیں, بلا ضرورت نہیں لے سکتی. بالکل. اب اسموگ کی کنڈیشن ہے, کچھ خواتین کو باہر بھی جانا پڑتا ہے, یا دوسرے بچے, ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں کچھ ان پہ, یا کچھ ورکنگ وومن بھی ہوتی ہیں, باہر جانا آنا. اسموگ کی کنڈیشن میں سانس کا مسئلہ ہونا, نزلہ زکام, جیسے آپ نے آنکھوں کی اریٹیشن یا اسکن کے حوالے سے الرجی, ان سب چیزوں کی بات کی ہے. وہ ایکسیسو دوائی تو نہیں لے سکتی ہیں, ان کو شاید منع ہوتی ہے ان کے ڈاکٹر کی طرف سے. کنسلٹ کر کے تو آبویسلی وہ جیسے کہیں وہ کر سکتی ہیں. بالکل. اس کے علاوہ ایسی کون سی صورتحال ہے جس سے وہ اوائڈ کر سکتی ہیں یا پریکاشنز لے سکتی ہیں تاکہ ان سب صورتحال سے بچا جا سکے؟ جی جیسے میں نے ابھی کہا, یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تو یہی ہیں. ماسک کا استعمال ہو گیا, پانی کا زیادہ انٹیک ہو گئی, یو ہیو ٹو اسٹے انڈورس, یہ چیزیں سب سے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ اپنے ڈاکٹر سے کنٹینیوس رابطے میں رہنا ضروری ہے, خاص طور پہ اگر کوئی سانس کی بیماریاں ڈیولپ ہو رہی ہیں. ایک اور چیز جو ہم پریگنینسی میں خاص طور پہ کر سکتے ہیں وہ ہے فلو ویکسین. اگر فلو ویکسین کا استعمال کیا جائے تو اس سے یہ اسموگ کے دنوں میں جو فلو کے چانسز بڑھ جاتے ہیں
یا وہ زیادہ خطرناک نوعیت کا ہوتا ہے, اس سے کسی حد تک بچا جا سکتا ہے. سو اگر افورڈیبلٹی ہے پیشنٹ کی تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اور باقی جو ہی کوئی مسائل ہوں تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں. اچھا ڈاکٹر نصرت, ہم اسموک کے حوالے سے بڑی اچھی طرح سے ہم نے پریکاشنز بھی دے دی ہیں, جو ہم اویئرنیس دے سکتے تھے ہم نے آبویسلی وہ پرووائڈ کیا ہے. اب اگر ہم پریگنینسی سے تھوڑا سا پہلے والی پیریڈ کی طرف آتے ہیں ایک طرح سے, جہاں پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے پی سی اوز کا. آج کل خواتین کا مجھے لگتا ہے میجر سویئر ایشو ہے, ہر دوسری تیسری خواتین جو ہے, خاتون جو ہے, اس کو پی سی اوز کا ایشو ہے. اس کے پیچھے مینلی ریزن کیا ہے؟ پی سی اوز بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جو 2-3 چیزوں کا اس پہ اثر ہوتا ہے. ایک تو آپ کی جینیٹکس آ جاتی ہیں, اور دوسرا انوائرمنٹل اثرات آ جاتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی ہم ساؤتھ ایشینز, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ہمارے جینز کے اندر ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پی سی او کا ایک ایلیمنٹ ہے. ہمارے ہاں پہلے کیوں نہیں تھا؟ یہ بالکل ہے, اور اس میں آپ یہاں تک ہے کہ ہمارے علاقوں کے اندر پی سی او جو ہے اس کی پریویلنس باہر کی دنیا کی نسبت 7 سے 11 گنا زیادہ ہے. اس کی میجر ریزن یہ بیسیکلی پی سی او ہے ایک طرح سے سسٹر ڈیزیز آف ڈائبٹیز. جی, یہ کہیں نہ کہیں پی سی او والی خواتین جو ہیں وہ اکثر ان کو آگے جا کے ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے, پری ڈائبٹک ہوتی ہیں. جی, پری ڈائبٹک ہوتی ہیں, اور لیٹر سٹیج پہ جا کے ڈائبٹیز ڈیولپ کر جاتی ہیں بعض دفعہ. اس میں ہمارے جینز کا بھی رول آ جاتا ہے, اور پھر ہماری جو 2-3 امپورٹنٹ فیچرز ہیں اس کے اندر, موٹاپا. اگر آپ پاکستانی بھی ہیں اور پھر آپ موٹے بھی ہیں تو پھر پی سی او ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کافی. سو کہیں نہ کہیں ہماری ڈائٹ کا بھی رول ہے, ہمارے جینز کا بھی رول ہے, اور انوائرمنٹل اثرات کا بھی رول ہے. تو ہم ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائف سٹائل ہمارا جو ہے چینج ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں ہم سب پاکستانی بہت زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل گزارتے ہیں. آپ کھیتوں میں کام کرنے والے محنت کش لوگوں کو چھوڑ کے اگر آپ باقی پاپولیشن کو دیکھیں تو سیڈنٹری لائف سٹائل بہت زیادہ ہے. اور پھر ہمارے شروع سے بچپن سے ہی اسکولوں کے اندر نیوٹریشنل اویئرنیس نہیں دی جاتی. ابھی تک نہیں ہے. بالکل اپنے دور کی ہم بات کریں تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک بھی دیکھیں ابھی بھی نہیں ہے. بالکل بالکل. سو اگر اتنی ہی بات کہیں اسکولز میں اچھے سے پڑھا دی جائے کہ زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, یا یہ کہ ایک گلاس پیپسی کے اندر 8 بڑے چمچ چینی کے ہیں, اگر یہ بات ہی پتہ ہو تو شاید ہم ان چیزوں کا استعمال ہی کچھ کم کر دیں. گھی, چکنائی اور میدے سے بنی ہوئی چیزیں یہ ہمیں موٹا کرتی ہیں, اور پی سی او کا جو پریولنس ہے وہ بڑھتی ہے. جیسے جیسے انسان جتنا زیادہ وزن زیادہ ہے اتنا زیادہ چانسز پی سی او ہونے کے بھی زیادہ ہیں, اور اس کو ٹریٹ کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے پھر. اور اسکولس وغیرہ میں تو ہم ویسے ہی سلو پوائزن لے رہے ہوتے ہیں, بچوں کا دل کرتا ہے جب جو مرضی کھا رہے ہوتے ہیں, والدین ان کو پیسے دے دیتے ہیں. یہاں اگر ٹائم نہیں ہے, پریزرویٹو فوڈ آج کل اتنا زیادہ ہم نے کر دی. فاسٹ فوڈ ہماری نوجوان نسل میں بہت کامن ہوئی ہوئی ہے. ڈرنکس جیسے میں نے ابھی مینشن کیا, پھر میدے سے بنی ہوئی یہ سب چیزیں ہیں. آپ نا یو کین نیم دیم, پیزا, برگر, شورما, پاستا, سم تھنگ جو مرضی لے لیں, سب میں رس, کیک رس, یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں. اگر آپ نے روٹی کھانی ہے تو چوکر والی روٹی کھائیں, اور رواج ہوتا جا رہا ہے بالکل ہر چیز چھان کے وہ میدے ملی روٹی کھانے, ریفائن کر کے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. زیادہ پروٹینز ہونی چاہیے, کم کاربوہائیڈریٹس اور کم فیٹس ہونے چاہیے. چکنائی, بالائی اور میدے والی چیزیں ان کو کم کریں گے اگر ہم اپنی ڈائٹ میں. بوتلیں اور جوسز کم کریں گے. آپ فریش جوس کی طرف آ سکتے ہیں, پانی پئیں, فریش جوس پئیں, وہ اور بات ہے, لیکن یہ جوسز اور یہ جو باٹلز ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس, یہ بہت نقصان دہ ہیں. بالکل اس طرح. ڈاکٹر نصرت, مجھے آپ کی ایک بات بہت اچھی لگی جس سے آپ نے کہا نا کہ یہ تربیت دینے کی اگر ہم اسکول میں تھوڑا تھوڑا اسٹارٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. بچیوں کو اسپیسیفکلی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ہم کس لیے بڑے ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ آگے کون سا سائیکل چینج ہوگا, اس کے بعد 20s کے بعد 30s کے بعد پھر 40s, نہیں پتہ. وہ ہے کہ جیسے جیسے ایکسپیرینس کرے گی سمجھ آتی جائے گی. نہ اس کے حوالے سے ہمارا ڈائٹری پلان ہوتا ہے, نہ اتنے ہماری غذائیت ہوتی ہے ہماری ڈائٹ کے اندر, تو پھر جا کر کہیں نہ کہیں ہم سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. اور انفارچونیٹلی پی سی او کے اتنے مریض ہمارے پاس اس لیے آتے ہیں کہ بانجھپن کا ایک مسئلہ, اس کے ساتھ بے اولادی کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کنسیو کرنا ان بچیوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو شاید ہم کریں تو اپنی ایک تو دکھنے میں اچھے لگیں, بلا وجہ کا موٹاپا جو ہے اس سے جان چھوٹے, اور دوسرا ماہواری کی ریگولیرٹی ہو, اور شادی کے بعد اس طرح کے مسئلے نہ آئیں, بے اولادی اور
یوں کنسیو کرنے میں جو ڈیفیکلٹی ہے اس سے جان کسی حد تک چھڑائی جا سکتی ہے. بالکل اس طرح سے. اور یہ ماؤں کی بھی ایک طرح سے ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو پتہ, جب دیکھیں نا, جب ہر خاتون کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر ہم نے آگے نسل بڑھانی ہے, ہمارے اندر جو بھی ہے ہم نے آگے ٹرانسمٹ کرنا ہے, تو یہ ماؤں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی خوراک یا کون سے بچوں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے. اور ایک باخود لڑکی کو خود سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں. ہم بلا وجہ کا کھا رہے ہوتے ہیں اور سب چیزیں وہ لے کر چل رہے ہیں, تو آبویسلی پھر پرابلمس تو آبویسلی رہیں گی اس طرح سے. تو اس کے لیے پریکاشنز وغیرہ تو وہی ہیں, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں کھانی ہیں, یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں. اس کے علاوہ ایسا کیا ہم رول پلان تو نہیں کہہ سکتے, ڈائٹ پلان یا سم تھنگ رکھ سکتے ہیں جس سے ہمارا جو یہ منتھلی سائیکل ہے وہ بچیوں کا وہ نارمل رہے اور پی سی اوز کی طرف جانا بنے ہی نا؟ جی بالکل. ابھی جیسے پہلے میں نے بات کی, بیسیکلی ہمیں اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ 3 میجر ڈائٹری پورشنز ہیں, اوکے, جس میں ایک کاربوہائیڈریٹس ہیں, ایک پروٹینز ہیں اور فیٹس ہیں. اگر ہمیں پی سی او سے بچنا ہے تو ہمیں اپنا کارب انٹیک کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. کاربوہائیڈریٹس جیسے میں نے پہلے بتایا, میدا, روٹی, ڈبل روٹی اور میدے سے بنی ہوئی ساری چیزیں ہیلدی کاربس میں آ جاتی ہیں, تو ہمیں ہیلدی کاربس کی طرف سوئچ کرنا ہے. مثلاً اگر آپ شاورما, پیزا, برگر اور چپس اور اس طرح کی چیزوں سے بچیں اور اس کے بدلے میں آپ روٹی چوکر والی کھائیں, دلیا کھائیں, یا ایسی چیزیں جو ذرا دیر سے ہضم ہوتی ہیں, یہ سلاد وغیرہ اپنی ڈائٹ میں بڑھائیں. پروٹینز بڑھائیں, پروٹینز گوشت, دودھ, انڈے اور دالوں سے آتا ہے, یہ چیزیں اپنی ڈائٹ میں بڑھائیں تو بہت بہتری آئے گی. ایک چیز جو یہاں پہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی, اور بلکہ ناظرین کو بھی اچھا لگے گا, اویئرنیس کریٹ ہوگی, وہ یہ ہے کہ اگر ڈائٹ پلان کو ہم ڈسکس کریں تو جو ایڈوائزبل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو فوڈ پلیٹ ہے, صبح سے لے کے رات تک آپ نے جو کچھ کھایا اس سب کو اگر آپ ایک پلیٹ کے اندر ڈال دیں تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس پلیٹ کا ہاف یعنی 50% فروٹس اور ویجیٹیبلس پہ کنسسٹ کرنا چاہیے. بالکل اس طرح. تو اب آپ خود سوچیں کہ ہم کتنا ایک فروٹ اور ویجیٹیبلز استعمال کرتے ہیں, شاید پورے دن میں ایک کھیرا بھی نہیں کھاتے. ایک نہیں کھاتے ہیں لٹرلی. اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ کہتے ہیں سلاد پسند ہی نہیں ہے, پسند ہی نہیں ہے, تو وہ روٹین میں ہی نہیں ہے تو پسند کیسے ہوگا؟ بڑھانا ضروری ہے. بالکل. ہم اسنیک کی بات کر رہے ہیں نا, چپس, یہ صرف کریونگز ہے نا جو آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں. لائف اسٹائل اچھا نہیں ہے, ہم دیر تک جاگتے ہیں, دیر تک جاگنے کے بعد لائف اسٹائل, بہت اچھی بات آپ نے یہاں پہ کی, لائف اسٹائل بہت میٹر کرتا ہے. پی سی او کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے. ہم نے نوٹ کیا ہے پیشنٹس دیکھ کے, زیادہ پی سی او والے جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں اکثر ان کا بالکل آل ٹوگیدر سرکیڈین ردم خراب ہوتا ہے, راتوں کو جاگ رہی ہیں وہ بچیاں اور صبح میں سو رہی ہیں, اور پھر کھانا بغیر وہ, اور کھانے کے ٹائمنگز اسی طرح بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور پھر وہ بنج ایٹنگ ہو رہی ہے اور فاسٹ فوڈ ہو رہی ہے. یہ چیزیں آپ کو پی سی او کی طرف لے کے جائیں گی. بالکل. اور نا ڈاکٹر نصرت اگر آپ دیکھیں نا, ہماری ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے ایسے. اب دیکھیں ہم فون استعمال کر رہے ہیں, ہم مووی دیکھ رہے ہیں, نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ کچھ کھا لیا ہے, 2 گھنٹے اسی کاؤچ پہ بیٹھ کر ہم نے نکال لیا, اور پھر ہم وہیں پہ ہیں, اور پھر ہمارے پاس ہم آبویسلی جو چیز ہم قدرت کے قریب ہے اگر اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو نقصان نہ ہو, ایسے پاسبلٹی ہی نہیں. بالکل. ہمارا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آپ دن میں کام کریں اور رات میں آرام کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں جو بالکل اگر ہم فالو کریں تو بہت بہتری آ سکتی ہے. ڈائٹ, واک, ایکسرسائز اور اوور آل لائف اسٹائل چینج از ویری گڈ اف یو وانٹ ٹو پریونٹ پی سی او. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہم گھر میں نسخے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہماری امیاں, نانیاں, دادیوں کے ایک نسخے ہوتے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں تو ایسے ہوگا, جیسے آپ نے کہا ماہواری بہتر ہو جائے گی, اس سے آگے جانے میں پرابلم کم ہو جائے گی, وہ نسخے کسی حد تک کام آتے ہیں؟ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ہم بہت غلط نسخے بھی استعمال کرتے ہیں. مثلاً ہم بچیوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے ایسی جگہوں پہ لے جاتی ہیں بعض دفعہ مائیں, مثلاً کسی دائی کے پاس چلی جائیں گی, وہ کوئی ایسی پوڑی رکھ دے گی, ابھی بھی لے کر جاتے ہیں. بالکل چل رہا ہے جی, بہت ابھی بھی, خاص طور پہ جہاں پہ بے اولادی کا مسئلہ آتا ہے وہاں یہ بہت ہے. اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں لوگ کہ وہ کہیں پہ بھی جانے کو تیار ہیں, وہ کوئی بھی الٹے سیدھے تعویذ کروانے کو تیار ہیں, وہ الٹی سیدھی پڑیاں رکھوانے کو تیار ہیں, وہ الٹی سیدھی جڑی بوٹیاں کھانے کو تیار ہیں. ایک باقاعدہ سسٹم ہے, پڑھے لکھے حکماء کے پاس لے کے جائیں, اگر لے جانا ہے تو, یا ڈاکٹرز کے پاس لے کے جائیں, لیکن آپ اس طرح نہ کریں. بہت لوگ بہت غلط طریقے سے لے کے چلتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے سن کر لٹرلی حیرانگی ہوئی ہے کہ ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, کیونکہ آپ کی تو روٹین ہے. پوڑی والا جو معاملہ ہے یہ تو بالکل کنوے ہونا چاہیے پبلک کو.
بہت سی مائیں سانسیں لے جاتی ہیں اور وہ ایسی عجیب و غریب پتہ نہیں وہ کس چیز کا مکسچر بنا کے بچی کے اندر رکھتی ہیں کہ وہ اس کو ایسا انفیکشن ہوتا ہے اور اس کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ پھر وہ تمام عمر اس کا ہم لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے مینیج کرنا. ٹرولی. اور یہ لٹرلی اویئرنیس دینے کی بات ہے, جیسے ہم نے کہا نا کہ سلسلہ تربیت کا گھر سے شروع ہوتا ہے. اگر ہم ماؤں پہ اگر چھوڑ رہے ہیں نا تو یہ تربیت کا سلسلہ گھر سے بنتا ہے کہ اولاد بے اولاد ہونا یہ اللہ کی طرف سے نسبت ہے. آپ اپنا کام کرتے جائیں, باقی سب چیزیں اس کی ذات پر چھوڑ دی جائیں, وہ تو اوبیسلی ہو کر رہنا ہوتی ہے جیسے اس کی ذات نے چاہنا. اور دوسرا یہ کہ ایک کپل کو پلیز ایٹ لیسٹ 1-2 سال دیں کہ وہ اس دوران اس کو ٹائم دیں اپنے نیولی ویڈ کپل کو کہ وہ کنسیو خود سے بھی کرنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں پہلے 2 سال کے اندر. ہمارے ہاں جو ایک غلط بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے مہینے یہ کویسچن آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی خوشخبری آئی یا نہیں آئی. وہاں سے ایسا پریشر لڑکی پہ ڈالا جاتا ہے اور ایسے الٹے سیدھے کام شروع کیے جاتے ہیں کبھی میکے کی سائڈ سے اور کبھی سسرال کی سائڈ سے کہ بس مت پوچھیں. اور یہ بیٹر ریالٹی ہے, ہمیں سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے, ہم بات اس طرح سے کرتے ہیں جیسے ٹیبو ہے نا, لیکن ٹیبو تب بھی بنتا ہے جب اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا, اس کو سامنے نہیں لے کر آیا جاتا. اور یہ بہت ضروری ہے جسے آپ نے کنوے کیا, اور مجھے بہت اچھا لگا سن کر کہ ہم کسی چیز کو جو ڈیلی لائف میں پریکٹس کر رہے ہیں یا ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ چیز کم از کم کنوے ہونی چاہیے کہ یہ ایک جہالت میں ہم ابھی تک ایک طرح سے رہ رہے ہیں. اور بالکل اس طرح سے ہی ہے. ڈاکٹر نصرت ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹ سے کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ بس 2 میجر پیغام میں نے آلریڈی دے بھی دیے اور میں اسی کو ریپیٹ بھی کروں گی. اسموگ سے بچیں اس موسم میں, پلیز ماسک پہنیں, پانی زیادہ پئیں, باہر غیر ضروری طور پہ جانے سے پرہیز کریں اور کہیں نہ کہیں اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں, کاربوہائیڈریٹ سے بچیں. بالکل اس طرح سے. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. اور میں یہاں پہ